علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب قرآن پاک کی روشنی میں عقیدہ آخرت کی وضاحت فرمائیں، اس کی ضرورت و اہمیت بھی بیان کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب، مفتی اہل سنت، مدرس قرآن حضرت علامہ مفتی سہیل اعظم جدید صاحب نے بہت خوبصورت قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آخرت کے حوالے سے، آخرت کے احوال کے حوالے سے اور ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید، دیکھیں ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے اشارہ بھی فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر ہی جب متقین کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے تو ایک تو ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ بھی آخرت سے متعلق ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کو صرف ہم نے سمعی اعتبار سے سمجھا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہمیں بتایا، ہم نے نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ دوزخ کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، لیکن یہ ایمان کی بنیاد ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ دوسرا، پہلی امتوں کے اندر لوگ یہ کہتے تھے کہ، اور آج بھی ایسے لوگ ملحد ہیں اور اس سیکولر دماغ کے لوگ ہیں کہ بھئی یہ جو تم ڈراتے رہتے ہو آخرت سے، تو کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جواب دہ، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی ہمیں مارنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی اس فکر کو نقل بھی کیا، کہا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں مارتا ہے، ہمیں یہ مرور زمانہ، یعنی زمانہ گزرتا رہتا ہے اور عمریں بڑی ہوتی رہتی ہیں تو لوگ مرتے رہتے ہیں اور نئے لوگ آتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، ہمیں پیدا کرنے والی بھی ایک ذات ہے اور ہمیں مارنے والی بھی ایک ذات۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ فرمایا ہم تو مٹی ڈالتے وقت بھی اعادہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا کہ خدایا ہمیں اسی مٹی کے اندر جانا۔ اسی سے بنے، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، انسان اپنی حیثیت کو نہیں دیکھتا؟ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ فرمایا ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور آج اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں لڑ رہا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ فرمایا وہ آج ہمارے بارے میں مثالیں گھڑتا ہے اور کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا، کون ہڈیاں پیدا کرے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ عبث بنایا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ فرمایا تمہیں عبث نہیں بنایا ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان سمجھتا عبث بنایا، نہیں عبث بنایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد دے کے بھیجا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ فرمایا لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ الذین یظنون، یہ یظنون جو ہے یہ یوقنون کے معنی میں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ایک وہ فکر تھی داہریوں کی ملحدانہ کہ ہمیں کسی نے بنایا نہیں، کسی کے بارگاہ میں۔ فرمایا ایمان والوں کا پہلا ایمانیات، آپ نے فرمایا نا کہ ایمانیات کے حوالے سے، تو دیکھیں ایمانیات کے اندر ایک الہیات آتی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، توحید میں، پھر نبوت کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبی برحق ہیں، اس کی کتابیں، اس کے فرشتے، اور پھر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، جس کا اشارہ آپ نے ایمان مجمل ہم اپنے بچوں کو بھی یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے آخرت کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مر گیا ختم ہو گیا، ہم کہتے ہیں یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، اصل زندگی موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، نہیں ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ ایک زندگی کی شام ہو رہی ہے جو آنے والی ابدی زندگی ہے، صبح دوام زندگی، دوام۔ بار بار قرآن نے کہا خالدین، اس میں بھی خلود ہے، ابداً، پھر دوبارہ فرمایا یہ عارضی زندگی ہے اس ابدی زندگی کے لیے۔ تو ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک الیس بقادر علی ان یخلق، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان یحیی الموتى، کہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے، وہ تمہیں زندہ کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر کیا جائے گا اور زندگی کے تمام چیزوں کا حساب دیا جائے گا۔ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز کے اندر، علماء کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ تو ماشاءاللہ اب دیکھیں نا، ہر دوسری خاتون کا فون آتا ہے اور ہر دوسری اماں کا فون آتا ہے، بولے ہم تو مفتی صاحب کی شاگرد ہیں، اللہ ہم تو مفتی صاحب کی شاگرد ہیں، قرآن پڑھتی ہیں۔ تو یہ مدرسہ ہے ARYQTV، ARYQTV مدرسہ ہے، اور یہ سارے مفتی صاحب کی پوری دنیا کے اندر شاگرد اور شاگردائیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ان کا تو کام ہی قرآن ہے، صبح و شام قرآن سے تعلق ہے۔ یہ جو ہے وہ شعراء آفاق پروگرام ہے QTV۔ علامہ صاحب نے کئی چیزوں میں مجھے مشورے بھی دیے ہیں، قرآن سنیے سنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، برکتیں۔ مفتی صاحب کچھ عرصے کے لیے تشریف لے گئے QTV سے، تو میرے ایک دوست کہنے لگے کہ
قرآن سنیے سنائیے آپ کریں گے. میں نے کہا یار قرآن سنیے سنائیے جس پر ججتا ہے وہی کرے گا. بے شک. وہ چھٹی گیا ہوا ہے, وہ چھٹی پہ گئے ہوئے آ جائیں گے, سال کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے, لیکن کریں گے آ کے. میں نے کہا وہی, میں نے کہا الحمدللہ میں حافظ ہوں, میں قاری ہوں, لیکن قرآن سنیے سنائیے اسی بندے کو ججتا ہے اور وہی کرے گا. تو دیکھیں قرآن سے انہوں نے مثالیں دی. قرآن سے یہ کہتا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی. جس دن زلزلہ آئے گا, زمین و آسمان کا سارا نظام درم برم. فرمایا کہ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی وہ سب باہر آ جائیں گی. اس دن فرمایا کہ ہر چیز خبر دے رہی ہوگی, زمین بھی خبر دے رہی ہوگی, انسان کے اعضاء بھی خبر دے رہے ہوں گے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا نہیں ہے. تمہاری زندگی کے سارے معاملات تمہارے سامنے ہوں گے. سید سلمان گل صاحب میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن کے اندر فرمایا کہ زمین بھی خبر دے گی اور یہ ہمارے جو اعضاء ہیں جسم کے, پارٹس آف باڈی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر خبر دیں گے. اگر کسی نے تسبیحات پڑھی ہوں گی تو تسبیح کی خبر دیں گے جی. اور اگر کسی نے کسی جگہ پر گناہ کیا ہوگا تنہائی کے اندر, وہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہی دے رہا ہوگا. اور فرمایا جسم کے وہ مقام بھی گواہ, اور جسم کے پاؤں ہاتھ بھی گواہ دے رہے. قرآن پڑھیں گے, ادھر ادھر کی بات تو ہے نہیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. فرمایا جو کچھ تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے, آج ڈے آف ججمنٹ آ گیا, آج روز جزا آ گیا, آج سارا کچھ. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. سارا کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا. اس لیے ایک بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں اس انداز سے جیے کہ وہ قدم اٹھائے, بولے, لکھے, کچھ بھی کرے, وہ یہ سوچے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا جو اس بات سے ڈر گیا. اب کسی سے پوچھیں کہ آپ ڈرتے ہیں آخرت سے, میں بھی کہوں گا, آپ ہی کہیں گے, سب کہیں گے ڈرتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, پھر اپنے آپ کو روکے بھی کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے. اس کا نتیجہ سنیں کیا ہے سلمان بھائی, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا جو فکر آخرت کو اپنے ذہن کے اندر لے کر زندگی جیتا ہے, فرمایا اس کے لیے تو اللہ نے جنت کو تیار کر کے رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ آیات پہ آیات, آیات پہ آیات, آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند, لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے, اور رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد جب جب مجھے دنیا نے پریشان کیا. کیا خوبصورت ماشاءاللہ انداز سے آیات پر آیات, آیات پر آیات. آیات بینات سے بڑھ کر کیا حوالہ ہو کسی بھی موضوع کے لیے کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ رب العزت. ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں. صحیح کہا علامہ صاحب نے. جب قرآن بات کر رہا ہو تو پھر بات یہ ہے کہ قرآن جب صاحب قرآن پڑھتے تھے نا, کیونکہ وما ينطق عن الهوى کا قاعدہ ہے نا, تو پھر تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زباں نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں.